ہاں جی آپ نے بولو بولے علم سے کیا مراد؟ علم سے کیا مراد ہے؟ یہ لفظ ہے علم. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے. اس کی کیفیت ڈیفائن آپ کر سکتے ہیں. آپ یوں کہو ایک لفظ ہے معلوم اور ایک ہے لا معلوم. معلوم جس کو آپ جان گئے اور نامعلوم جس کو آپ نہیں جانتے. آپ اتنی بات یاد رکھو کہ جو چیز معلوم ہو جائے اس کے علاوہ جو بچ گیا وہ علم ہے. تو علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ شے معلومہ کی نفی. تو علم ہمیشہ اپنے جو معلوم بڑھتا جائے گا نا. آپ یوں کو اس کا شکل یوں بناؤ, آپ ایک دائرہ بنا لو, دائرہ وہ گول کا دائرہ, دائرے کے اندر جو آدمی ہے معلوم میں ہے, دائرے کے اندر جو آدمی ہے وہ کہاں ہے؟ معلوم میں. یہ آپ کا دائرہ بہت بڑا ہو گیا. جو بڑھتا جائے گا اس کا محیط بڑھتا جائے گا. سرکمفرنس جسے آپ کہو گے بڑھتا جائے گا. سرکمفرنس کے باہر کیا ہے؟ اصلی علم. اندر کیا ہے؟ معلوم. تو معلوم اور علم کے درمیان جو دائرہ ہے اسے آپ کہیں گے احساس. یہ آپ کا احساس کیا ہے؟ جہالت کا احساس. جتنا بڑا معلوم ہوگا اتنا بڑا جہالت کا احساس ہوگا. جس کو احساس جہالت کم ہے اس کا علم بھی کم ہے اور اس کا معلوم بھی کم ہے. جتنا بڑا احساس جہالت ہوگا اتنا بڑا معلوم ہوگا اور اتنا بڑا علم کی تمنا ہوگی. تو گویا کہ علم ہمیشہ تمنا ہی تمنا ہے, حاصل نہیں ہے. علم کیا ہے؟ حاصل نہیں ہے, اس کی تمنا ہے. یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اس علم کو یہ کہو جتنی باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ کا معلوم ہے. علم کیا ہے؟ اس سے آگے ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئے نا, یہ آسان مثال ہے. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. آگے سفر کر جاؤ. یہ جو کچھ آتی ہے معلوم ہو گیا. اور توحید یہی ہے سمجھنے کا طریقہ ہے. توحید کیا ہے؟ جو کچھ سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. آج مجھے اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے, چلو ادھر چل کے ملتے ہیں. کہتا ہوں اللہ سے ملاقات جو تم کرنے والے ہو یہ گمراہی ہے. اللہ سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ سے ملاقات جو ہے نا یہاں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے وہاں جانا ضروری ہے اور یہاں سے وہاں, اس دنیا سے اس دنیا میں بس جانا ہوگا بھیس بدل کے. جب آپ اس دنیا میں جاؤ گے پھر دیدار عام ہوگا. یہاں نہیں ہو سکتا. لہذا معلوم شے اللہ نہیں ہو سکتا. اس کو غازی معلوم ہے. اور اللہ کا علم کیا ہے؟ معلوم کے علاوہ. اصل علم کیا ہے؟ معلوم کے دائرے سے باہر. لہذا علم بڑھتا جاتا ہے احساس جہالت کے بڑھنے کے ساتھ. معلوم کو ترک کرتے جاؤ. یہ تو معلوم ہوتا جا رہا ہے نا, یہ علم نہیں ہے. اگر معلوم کو تم نے علم کہا تو علم ختم ہو جائے گا, علم بند ہو جائے گا. مجھے لہٰذا وہ مولوی صاحبان, میں مولویوں کے آنکھ میں ہمیشہ ہوتا ہوں, وہ مولوی صاحبان جو معلوم کا لے کے چھڑی لے کے برساتے رہتے ہیں اور وہ علم سے معلوم ہو جاتے ہیں اور علم سے معلوم کر دیتے ہیں, وہ متاثر بناتے ہیں. علم آگے. اللہ تعالیٰ کے دین کی خوبی یہ ہے کہ 1400 سال پہلے دین نافذ ہوا, 1400 سال بعد کے لیے بھی اسی نے آپریٹ کرنا ہے. لہذا اتنی نہ بڑھا پاکی دعویٰ کی قائد کہ پرانے مطلب میں معلوم کے ساتھ نئی دنیا کے معلوم کے سر پہ تجھے مار, یہ ناممکن ہے. اس میں بڑے واقعات ہیں جو معلوم میں شامل کرنے پڑیں گے. اگر شامل نہیں کرو گے تو معلوم آپریٹ نہیں کرے گا. ہر چند کے وہ, کیونکہ اللہ جو ہے کلو یومن ہوا فی شان, ہر روز شان بڑھتی جاتی ہے اس کی, ہر روز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, ہر روز رونقیں لگاتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر روز کوئی نیا کرشمہ کر دیتا ہے. اب پرانے علم سے تو نیا کرشمہ نہیں سمجھ آئے گا. لہذا نیا کرشموں کی گنجائش ضرور ہونی چاہیے. نیا کرشمہ کیا ہے؟ یہ نیا کرشمہ ہے. نیا انسان ہے. پرانے علم کے ساتھ نئی زندگی کو چلانے کے لیے اتنا سبھی چڑھنی ہے. یا تو یہ کرو, دعا یہ کرو کہ زندگی تباہ ہو جائے. ایک بات کیسے تباہ ہو جائے؟ کہ پرانا انسان آ جائے, پھر اونٹ پر سوار ہو جاتے ہیں, پھر پیدل چلتے ہیں,
پھر وہی کھانا ہے، پھر وہی زندگی ہے، یا تو یہ ہو جائے۔ اللہ کا تو یہ منشا نہیں ہے، وہ تو ایڈوانس کر رہا ہے آپ لوگوں کو، آپ کو آسمان بھی سیر کرا رہا ہے، اسپیس دکھا رہا ہے، کائنات دکھا رہا ہے، پتہ نہیں انٹر پلانیٹری سسٹم آپ کے رائج ہونے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، تماشے کر رہے ہو۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ڈیتھرون تو آپ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو آپ کیسے سمجھو گے؟ ان حالات اور ان واقعات کے اندر پرانے علم کو اساس بنا کر نئے علم کے سفر پر روانہ ہونا۔ اساس وہ کلمہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جتنا آسان کلمہ تھا فرما دیا، کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ لامحدود، اللہ تعالیٰ غیر مری، اللہ تعالیٰ نظر نہیں آنے والا، انویزیبل نہیں ہے لیکن سائٹ بنانے والا ہے۔ ایسی بات انویزیبل آپ نظر نہیں آتا تو نظر پیدا فرماتا ہے، سنائی نہیں دیتا سماعتیں وہ خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی عجیب ہی بات ہے، یعنی کہ سمجھ میں نہیں آتا، عقل خود پیدا کرتا ہے وہ، اور خود سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بڑے اللہ بڑے بندے پہ بڑے لوگ بڑے قریب کہتے ہیں کہ خاص ہی بندے پہ اللہ خاص ہی ہے، اب یہ کچھ اور لفظ بیان کرتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ محبت کرنا جو ہے بڑا اگر لطف دار کھیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بڑے غور سے آپ دیکھو کہ کلمہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا، کلمہ تو بھی چاہیے کہ بھائی وہ اللہ ہے، وہی کائنات کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ ملا دیے کلمے میں ایک انسان کا نام، اور اللہ تعالیٰ آسمانوں پر زمینوں کے مالک خالق، اور اللہ کہتا ہے کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں درود پڑھتا رہتا ہوں۔ اب بتاؤ یہ کوئی اللہ والی بات تو نہیں ہے نا، انسان پر درود بھیجنا، آپ غور کرو نا، اللہ ہو کر انسان پر درود بھیج رہا ہے، پر انسان کا مقام تو پہچانو نا، انسان کا مقام کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے ثبوت کے طور پر انسان کو بھیج رہا ہے کہ میرا ہونا ثابت کرے گا۔ کون ثابت کرے گا؟ انسان۔ اور انسان پر اللہ درود بھیجے، فرشتے درود بھیجے۔ فرشتے کیا ہوئے پھر؟ کم از کم مطلب درود جس پر ذات پر بھیجا جا رہا ہے اس ذات کے اندر غلام ہی ہونے چاہیے فرشتے۔ اور اللہ کا درود کچھ اور ہوگا، مت بتاؤ گے کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا، جو مرضی کا کرو درود بھیجتا اللہ۔ اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانوں سے جو محبت ہے وہ سلسلہ کر کے ایک انسان کو وعدہ فرما دیا کہ یہ ہے باعث تخلیق کائنات، یہ بڑا راز ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے علم کے حوالے سے سمجھو گے تو معلوم کی نفی کرتے جاؤ، آگے اللہ ہے، یہ تو ابھی معلوم ہوا نا، یہ تو اللہ کی صفات نظر آئی ہیں، اللہ آگے ہے۔ صفات سے نکلو، صفات کیا ہے؟ رزق، رازق، حیران کرنے والا، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، آپ سے بتائیں گے والاول والآخر ظاہر والباطن، مطلب حاضر ناظر، ساری کائنات جتنی بھی صفات آپ بولتے جاؤ، 99,000 ہی بول دو، یہ اللہ کی صفات ہے۔ صفات تو اللہ نہیں ہے، اللہ تو ذات ہے۔ صفات سے نکلو تو ذات کے درجے میں جاؤ، کائنات سے نکلو تو خالق کائنات کو سمجھ جاؤ۔ جب آپ پر رزق رازق سے آپ نکل جاتے ہو، کائنات سے نکل جاتے ہو، اپنے ہونے اور نہ ہونے سے آزاد ہو جاتے ہو، جلموں سے بھی نکل جاتے ہو، تو پھر ذات تک پہنچتے ہو۔ تو ذات کے آگے جو ہے نا جا کے علم جو ہے نا وہ ذات تک رسائی ہے۔ تو گویا کہ صفات سے ذات تک لائن جو ہے یہ علم کی لائن ہے، یعنی کہ رزق کو اور تقسیم کو غور کرنے سے رازق تک پہنچنا، یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ یہ علم ہوگا۔ علم ہوگا زندگی سے موت کو دریافت کرنا، موت سے زندگی کو دریافت کرنا، ہونے سے نہ ہونا دریافت کرنا، نہ ہونے سے ہونا دریافت کرنا، اپنی ول میں ول آف گاڈ کو دریافت کرنا، اور اس کی ول میں اپنی ول دریافت کرنا۔ یہ بھی کرا کرو، ڈرا نہ کرو، خیر ہے کہ کبھی کبھی اللہ ہماری مرضی بھی کرتا ہے، کبھی کبھی ہم اس کی مرضی بھی کر لیتے ہیں، مطلب صروف لوگ ہیں نا، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے، کبھی کبھی ہم اس کا کہنا مان لیتے ہیں، مہربانی ہے اس کی، پھر ہمارا اللہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اس کا کہنا نہیں مانتے، پھر بھی ہمارا اللہ ہے۔ کبھی کبھی ہم اسے خوش کر دیتے ہیں، پھر بھی ہمارا اللہ ہے۔ ناراض تو خیر ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہمارا ہم پر نہیں ہوتا تھا، اب بات سمجھے نا، کیونکہ ناراض کب ہوگا جب ہم ناراض ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے راضی ہیں اس پر، لہٰذا وہ ہم پر راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم کے حوالے سے پہچانا کرو، اور حضور پاک کی حدیث کیا ہے؟ میں ہوں مدینہ علم کا، یعنی کہ علم کا شہر تو ہوں میں، علوم کا مصدر میں ہوں، علوم مجھ سے اور سارے علوم میرے تک، علوم جو ہیں وہ وہاں سے نکلیں گے وہیں تک پہنچیں گے۔ تو گویا کہ حضور پاک کے محبت کو علم بولتے ہیں، آپ آ سمجھ رہے؟ اور یہ علم کس حوالے سے چلے گا؟ آگے علی الباب وہاں سے چلے گا، پھر جہاں علی بدر سے چلے گا، آپ کرتے جاؤ، ایک دروازہ پکڑ لو،
اگر باب علی پکڑ لو تو پھر علم کے دروازے تک آپ پہنچ جاؤ گے. اب چلتے چلے جاؤ, ڈرتے کیوں؟ کسی ایک سہارے سے چلتے جاؤ. حضور پاک کی تک رسائی جو ہے نا یہ علم ہے. آگے لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے, اللہ تک رسائی کی بات نہیں ہو رہی ہے, حضور تک رسائی کی بات ہو رہی ہے. علم یہ ہے کہ وہ علم ہے جو جہالت علم ہوتا ہے, وہ کسی دانا تک رسائی کرتا ہے. وہ اپنے رسکن بیکن کدھر سے کدھر کون سے کیا باب کون سا باب ہوتا ہے سوشلزم سے کمیونزم تک, یہ اور غیر کی بات ہے. اور وہ علم جو حضور تک رسائی کرائے وہ علم ہے, اور صحیح راستہ علم کا وہی ہے. علم کا مطلب یہ ہے کہ مصروفیات کے اندر آپ کی فانی زندگی کی لا فانی مصروفیات, بیچارے چھوٹی زندگی میں بہت سی مصروفیات کرنے والوں, آپ کے لیے یہ پیغام ہے اس زندگی میں حضور پاک کی محبت کو دریافت کر لو. یہ علم ہے اور اس علم کو ضرور حاصل کرنا, ورنہ تاریکی میں گم ہو جاؤ گے. تو علم روشنی ہے, اور علم جو ہے روشنی کس لیے؟ یہ روشنی جو ہے روشن تک پہنچائے تب روشنی ہے. اگر یہ روشنی روشن تک نہ پہنچائے, جو روشنی کا مینار ہے وہاں تک نہ پہنچائے, تو پھر آپ کی یہ جہالت ہے اور آپ کا کنفیوژن ہے. علم کنفیوژن نہ بچو. وہ مجھے یاد تھا وہ کیا تھا وہ بھول گیا, وہ یاد تھا کیا تھا وہ بھی بھول گیا, وہ یاد تھا کیا تھا وہ بھی بھول گیا. اس والے سے پوچھو کہ محبوب کا نام یاد ہے کہ قیامت تک یاد ہے؟ 10 قیامتیں ہوں گے تو مجنوں کو لیلا کا نام نہیں بھولے گا. 1000 بار انقلاب آ جائیں, 100 بار کچھ ہو جائے, مجنوں کے لیے لیلا کا نام نہیں بھولے گا. یہ عشق ہے. اگر آپ کو عشق جو ہے بارگاہ سمدیت یا بارگاہ رسالت کی طرف رجوع کر جائے, علم ہے. تو علم کا مطلب یہ ہے کہ اس عارضی کیفیات سے, اس سے یا تو بچنے کا علم معلوم ہو جائے پھر علم ملے گا. یہ جو کچھ ہے, ایک آدمی پوچھا یہ چیز خرید لیا مبارک ہو, کہتا ہوں مبارک ہو, اور کہتا ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس نئی چیز کے اندر اس چیز کے چیسڑے بھی نظر آ رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد. کہتا میرا دماغ کچھ عرصے کے بعد ایڈوانس ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہاں یہ چیز ہے, الٹیمیٹلی یہ اسکریپ ہی ہے. کہتا مجھے نیا ابھی آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ کہتا ہاں نیا میں تو ہم دیکھتے ہیں, پرانے میں ہم نیا دیکھتے رہتے ہیں. ہم یہی ہے کہتے یہ مکان خوبصورت مکان مبارک ہو, کچھ عرصہ کے بعد 5 2 4 5 ہزار سال کے بعد آپ ایک پرانی تہذیب کے طور پر دریافت ہو گئے. جہاں انسان رہتے تھے ان علاقوں میں, وہ منجے دھارو لاہور شہر ہوتا تھا, یہاں پر آپ بھی لوگ ہوتے تھے وہاں پر. کہتے وہاں بڑے بڑے بندے میں لوگ تھے. یہ کیسے کہتے لوگ رہتے تھے, یہ رہنے کی جگہ ہے. اس طرح کے واقعات ہوں گے کچھ عرصہ بعد, اور یہ آپ کے لیے تو کچھ عرصہ بعد آپ کے جانے کے بعد ہی شروع ہو جائے گا. آپ جہاں چلے جاؤ گے یہاں رہنا بھی مشکل ہے, نکلنے کا زمانہ آئے گا تو نکلنا مشکل ہوگا آپ کے لیے. ایک آدمی جب خدا نے ایسا کہ مر گیا, اس کو جا کے ملے کچھ لوگ مرنے والے تھے. نہ بھی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. نہ موت سمجھ آئی؟ اب تو تم مر گئے ہو نا, بتاؤ. خواب میں ملاقات ویسے ہوتے ہیں کشمیر کے دور. اس نے پوچھا کہ موت تمہیں سمجھ آئی؟ کیا ہے موت؟ کہتا تم یہ بتاؤ تمہیں زندگی سمجھ آئی؟ تم زندہ ہو تمہیں زندگی سمجھ نہیں آ رہی, ہم مر گئے ہمیں موت سمجھ نہیں آئی. تو یہ علم جو ہے نا یہ اور ہی چیز ہے. زندگی میں زندگی کا علم سمجھ نہیں آتا, موت میں موت کا علم سمجھ نہیں آتا. بس علم اس کی مہربانی اور نگاہ کا نام ہے, اگر وہ عطا فرما دے تو. لائبریریوں میں علم نہیں جاتا, یہ بات یاد رکھنا. علم باہر ہی بات جاتا ہے, ہاں نگاہوں میں جاتا ہے, عام طور پر دلوں میں جاتا ہے. کہتا اس نے دیکھا دل میں دھڑکن شروع ہو گیا, یہ علم اور ہے. کہتے دیکھنے سے دل جو ہے دھڑک گیا, یہ کوئی اور علم ہے. وہ تو غصے سے دیکھا دل پھٹک گیا, ویسے ہی خدا فس ہو گیا, بالکل اتوا ہو گیا. یہ بھی علم ہے. غصے کی نگاہ اثر کرتی ہے, محبت کی نگاہ اثر کرتی ہے, اشارے کی نگاہ اثر کرتی ہے, ہر طرح سے نگاہ بولتی ہے, نظر بولتی ہے. یہ سنتا کون ہے؟ دل سنتا ہے. تو نگاہ کی بولی دل سنتا ہے, یہ علم ہے, عجب علم ہے. خیال کی بات خیال سنتا ہے, یہ عجب علم ہے. خالی بیٹھے رہو, کچھ عرصے کے بعد دونوں دوست بن جائیں گے. چپ رہے 2 گھنٹے بیٹھے رہے, وہ بھی چپ رہا وہ بھی چپ رہا. جاتے ہوئے کارڈ ایکسچینج کیے, ساری عمر کے دوست بنے ہوئے. کچھ نہیں بولے تھے, وہ بولنے کا موقع نہیں تھا, آپ کے کام میں لگے ہوئے تھے. انہوں نے اس کو دیکھا, اس نے دیکھ کر کہتا یہ پتا. اور اس کے بعد السلام علیکم کہتا آپ کی محبت جو ہے نا دل میں اتنی قائم ہوگی کہ بس قائم ہی ہوگی, اور بولا کون نہیں ہے. لہذا گفتگو سے بے نیاز بھی ہوتا ہے علم. یہ واردات ہوتی ہے, بے نیاز گفتگو سے ہے. الفاظ سے آزاد بھی ہوتا ہے علم, الفاظ سے باہر بھی ہوتا ہے. علم حاصل ہوتا ہے کوئی دینے والا ملے تو علم ملتا ہے, ورنہ ملتا ہی. تو علم جو ہے دینے والے کی مزاج اور اس کی مہربانی کا نام ہے. علم کیا ہے؟ دینے والے کے مزاج کا نام ہے, اس کی مہربانی کا نام ہے. علم امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ ایسے کے مانتے لوگ لے کے پھرتے ہیں, کبھی ان کو نظر آ جائے تو قبول کر لیا کرو.
یہ ہماری ملتی ہے کسی کہنے والے سے، اور جب مل جاتی ہے پھر آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خاموش آدمی، اسی طرح سن رہے ہو کیا ہے، خاموش آدمی آپ کے پاس سے گزرے اور آپ سے بات کیے بغیر آپ کا علم عطا کر جائے، ایسا ہوگا؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ بے شمار ایسے لوگوں کو علم ملے۔ مولانا روم کا ایسا علم ملا، مولوی تھے مولانا روم کا نام تھا مولوی جلال الدین، اور پورے مولوی تھے، وہ حدیث و فقہ پڑھانے والے، کتاب نوٹس بنائے ہوئے تھے انہوں نے بڑے، اور ان کو پڑھ سناتے تھے کہ یہ قال اللہ تعالیٰ فی الکلام مجید والفرقان حمید، پھر سنایا، پھر تفسیر بیان دی، پھر حدیث سنائی، پھر فقہ سنائی، پھر بڑے رونقیں لگائی، جلوہ مسجد بنائی تھی مدرسے کے ساتھ، یا مدرسہ بنا ہوا تھا مسجد کے ساتھ، ایک درس نظامی سلسلہ تھا، بڑے لوگ دور دور سے آتے۔ اور اس کے زمانے میں ایک اور دور سے آدمی آ گیا، لمبا چڑھنگا بندے ایسے پریشان حال سے بندہ، انہوں نے کہا یہ مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہتے یہ علم کی بات ہے، تم کیا سمجھو؟ اچھا علم کی بات ہے، میں نہیں سمجھتا۔ وہ اس نے کتابیں اٹھائیں، اٹھا کے اور مسجد کے اندر جو وضو کا تھا اس میں ڈال دی۔ مولانا کہتے میری محنت کمائی ضائع ہو گئی، عمر کی کمائی، میرے نوٹس تھے، تلخیصات تھے، پتہ کیا کیا لفظ بولے مولانا نے، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میری کمائی ضائع کرنی تو نہیں ہوا۔ بابا تو کیسا آدمی ہے؟ اچھا تو ہوتا ہے مولانا علم تیرا ضائع ہو گیا، کہ ضائع کر دی تو میرے علم، کہتے علم کبھی ضائع ہوتا ہے؟ میرا ضائع ہو گیا سارا علم، محنت کمال ضائع، علم میرا ضائع کر دیا۔ ان کا اچھا ہمارا علم تو ضائع نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہاتھ ڈالا پانی میں، کچھ کتابیں باہر نکال دی، کتابیں خوش کی خوش، انہیں مولانا کو دے دی۔ مولانا کہتے یہ کیا؟ کہتے یہ میرے علم ہے، یہ کبھی ضائع نہیں ہوا۔ تیرا علم دریا برد ہو گیا، میرا علم ضائع نہیں ہوا۔ حالانکہ دریا برد وہ قرآن و فقہ تھا، یہ کوئی اور نہیں تھی، مطلب لبا پھیر جب لگا پولیس کون لوگ، یہ کیا واقعہ تھا، اور وہ جو ظاہری طور پر علم تھا، اور یہ باطنی علم تھا، اٹھا لیا۔ مولانا نے کہا اب میں پڑھنا بیکار ہے، اب تو غلامی آپ کی ذات ہے، چل پڑا۔ انہوں نے کہا اب تم یہ ڈھونڈ نہیں سکتا، غائب ہو گیا، چلا گیا، ناراض ہو کے چلا گیا کہ تو نے میرا استقبال صحیح نہیں کیا۔ استقبال صحیح ہوا تو مجھے ملتا ہے ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کچھ سال، 10 سال، 5 سال، 3 سال کے بعد مولانا نے اس کو جنگلوں میں جا کے ڈھونڈا، اور مولانا کے ساتھی بڑے پریشان تھے کہ مولانا کی کمائی کی برباد ہے۔ آپ مولوی آدمی تھا، کسی مزدور کے پیچھے چل پڑا، کیا ہو گیا؟ جا کے مولانا نے کہا کہ دیکھو بابا جی میں نے آپ کو 3 سال کے بعد آپ کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی 20 سال انتظار کے بعد تجھے ملا ہوں۔ تو گویا کہ دینے والا بھی انتظار کرتا ہے لینے والے کا، لینے والے کو بھی انتظار ہوتا ہے دینے والے کا۔ تو اتنی سی کہانی ہے کہ علم جو ہے یہ دونوں کے انتظار کا خاتمہ ہوتا ہے، جہاں وہاں علم پیدا ہوتا ہے۔ طالب اور مطلوب جہاں ملنے لگتے ہیں وہاں سے علم پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے سارا سفر جو ہے یہ انتظار کا ہے۔ پھر مولانا نے کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم کا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ پھر مولانا ترغیب کی علم کی، خود ہی مولانا کی۔ مولانا کہتے ہیں کہ علم را بر سنزنی مارے بود، علم کو اگر وجود کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا سانپ ہے، اور علم کو اگر تم باطن کے لیے استعمال کر رہے ہو تو یہ تمہارا یار ہے۔ علم دل کا اگر ہو تو یہ یار ہے، اور علم تن کا ہو، وجود کا ہو تو یہ تمہارا سانپ ہے۔ بس یہ ہے علم۔ علم کیا ہے؟ دل کا ساتھی، اور جو علم ہے وہ علم ہے، اور تن کا ساتھی جو ہے یہ زہر ہے۔ اس کو بولتے ہیں العلم حجاب الاکبر۔ اور معلم الملکوت کہتے تھے اس کو، ابلیس کو، کہ وہ فرشتوں کو سبق دیتا تھا اللہ تعالیٰ کی توحید سیکھو، خبردار ڈسپلن میں رہو، اب سجدے کا ٹائم ہو گیا، اب رکوع کا ٹائم ہو گیا، بڑا کہتے معلم تھا، اور خود نہ سمجھا۔ ایک بات کیا ہے، خالی علم جو ہے نا وہ ایسے ڈسپلن سے نہیں آتا جب تک عشق نہ ہو۔ کیونکہ سجدہ کرتے رہے، اگر اسلام جاتا ہے جانے دو، تو سجدہ کر۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو پھر تو اللہ اس کو اللہ کو دے کہتا ہے ڈسپلن کی بات، اس نے کہا سجدہ کر، وہ سجدہ کر جائے گا۔ تو محبت سے معروم ہونا اور علم پر ناز ہونا یہی گمراہی ہے۔ تو اس طرح یہ کرو کہ محبت قائم رکھو۔ عشق جو ہے، اصلی علم کیا ہے؟ عشق کا نام ہے کہ اگر وہ چاہے تو یہ بھی نثار۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تم لوگوں کو سمجھ آ گئی اسلام کیا ہے؟ انہوں نے بڑی ساری باتیں دہرانی تھی نا، کہ جی ہم کو سمجھ آئی اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا، اللہ کے رسالت، آپ کی رسالت کو ماننا، اور یہ ساری باتیں ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، سب سبق یاد ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک، تو سمجھ آ گئی اسلام کی، اور کے بعد جہاد کرنا، یہ کرنا، سب۔ ایک آواز آئی کہ یہ ہم تو یہ سمجھے ہیں ایمان یہ ہے، ایمان بھی آپ پر نثار ہے،
یہ ہے بات، اصل بات یہ ہے علم کی بات. یہ اصلی علم کیا ہے کہ جو ایمان ہے ایمان بھی آپ پر نثار. اب میں نے اس کو آپ کو یہ بتائی تھی بات کہ زندگی بچانے والا اگر زندگی قیمت میں مانگ لے بچانے کی تو اس کو دے دو. بھائی اتنی ساری کہانی ہے اس کے اندر، یعنی کہ جان بچانے کی قیمت اگر جان ہی لے لی جائے تو پھر دے دو. تو ایمان جو ہے ایمان دینے والے پر ایمان بھی نثار، یہ اصلی علم ہے. تو علم وہ جو آپ کو دینے والے کی نشاندہی کرے. تو دینے والے کا پتہ تو ہوتا، آپ علم کرتے جا رہے ہو. مثلا آپ یہ دیکھو، یہ لارڈ برٹن رسل ہے، اسٹری آف ویسٹرن فلاسفی ہے، پڑھتے جاؤ سبحان اللہ. اس سے اس آدمی کے ساتھ آپ کو والہانہ پن محبت نہیں ہوگی، آپ اس کا اثر قبول کر لو گے. آپ اس کا کہو کہ وہ بڑا اچھا آدمی تھا، دھنا آدمی تھا، چلو اچھا آدمی تھا. اثر کب ہوتا ہے؟ جب آپ یہ کہو کہ اس آدمی کے ساتھ میری آخرت بھی شامل ہو، پھر اثر ہوتا ہے. کوئی شخص نہیں کہے گا کہ اس کی آخرت جو ہے نا رسل کے ساتھ ہو. کہتا ہے علم اس کا صحیح ہے، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جہاں وہ غرق ہوا وہاں میں غرق ہو جاؤں. تو لہذا محبت جو ہے اس علم کو علم کہو جس علم سے صاحب علم سے نسبت جو ہے محبت کی پیدا ہو جائے، وہ علم ہے. آپ بات سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، آپ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب پیدا ہو گئی، یہ علم ہے. آپ نے نعت شریف سنی اور آپ کا گھر سے نکل کھڑے ہوئے، یہ علم ہے. کیا نعت سنتے ہی دل کے اندر جو ہے خاموش جذبے طوفان بن گئے اور آپ چل پڑے، یہ علم ہے. علم جو ہے نا صرف متاثر ہونا نہیں ہے، حیران ہونا نہیں ہے، داد دینا نہیں ہے. علم کیا ہے کہ اس سے محبت کا طوفان پیدا ہو جائے، پھر آپ چل پڑے ہوگا. پھر آپ گھر سے نکل کھڑے ہوئے، اور گھر سے نکل کھڑے ہوئے جو ہے نا وہ یہ واقعہ ہے کہ آپ اس کی تلاش میں چل پڑے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب علم کی تعریف یہ کرو کہ علم جو ہے اس کا راستہ دکھانے والا، اور جو اس کے راستے دور لے جائے وہ جہالت ہے، چاہے کتنی بڑی مرصع ہو. اس لیے باقی سارا علم جو ہے وہ بیکار ہے، واجبی ہے. آپ بے شمار باتیں کر رہے ہو. کمرے کو آپ لوگ سب جانتے ہو، کمرے کو انٹیریئر ڈیکوریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ الگ علم ہے. اس کو ضائع کرنے والوں کی الگ ضرورت ہوتی ہے. علم کا تعلق جو ہے وابستگی کا پیدا کرنے والا، وابستگی اس سے جس کے ساتھ آپ کی عاقبت اور آخرت کا تعلق ہو. بھائی آپ اتنی بات یاد رکھ لو کہ آخرت کے ساتھ تعلق کرنے والا جو ہے وابستگی پیدا ہو جائے تو وہ علم ہے. باقی سب جو ہے گمراہی ہے، جہالت ہے، اس سے بچو، عین بچو. باقی توحید کا علم کیا ہے؟ معلوم کی نفی کرتے جاؤ. جو سمجھ میں آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ میں آ گیا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. کبھی یہ سمجھ میں آیا خدا نہیں ہو سکتا. یہ چاند ہے خدا نہیں ہو سکتا. یہ سمجھ آ گیا ہمیں، سورج سمجھ آ گیا، اور شکر کرو خدا سمجھ میں نہیں آیا، قائم ہے. انسان کی فطرت ہے، جو چیز سمجھ میں آ جائے وہ چھوڑتا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا اللہ کا یہ بس اللہ ہی ہے نا. اللہ کی بات کو پہچانو اور اس کے حکم کی دعا کرو اور اس کے مقربوں سے ملنے کی دعا کرو. یہ علم ہے، بڑا علم ہے ان لوگوں کے پاس جن کو راستہ صحیح مل جائے. کہتے یہ اتنا بڑا تھوڑا سا علم تھا ان کے پاس بظاہر، لیکن سیدھے راستے میں چل گئے. ہمارے پاس علم بڑا تھا اور ہم سے دور ہو گئے. تو ایسا نہ ہو کہ علم بڑا ہو اور راستہ نہ طے ہو، اور علم تھوڑا وہ بہتر ہے آج سیدھا آپ کو راستہ دکھا دے کہ گھر تک کا راستہ. بڑا علم بیکار ہے، چھوٹا علم کافی ہے. وہ جاہل آپ لوگ جانتے ہو، گھر والے لوگ آپ انتظار کرتے ہو، وہ جاہل خامد اچھا ہے جو شام کو وقت پر آ جائے. عالم جب بات کانسنٹریٹ کرتا پھرتا ہے اس سے بہتر ہے کہ وہ عالم نہ ہی ہو. مطلب یہ گھر آ جانے والا علم جو ہے یہ صحیح علم ہے. اپنے مقصد کو پہنچ جانے والا علم صحیح ہے. آپ نے خالق تک رسائی کرنے والا علم صحیح ہے. خالق کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک رسائی کرنے والا صحیح ہے. وہ علم جو آپ کو آگ سے بچائے وہ صحیح ہے، وہ علم صحیح ہے. باقی سارے معلوم ہے اور رونقیں ہیں، جلوے ہیں، وہ سارے ڈبنگی کا علم ہے. یہ بہتر ہے، اس کو دیکھتے جاؤ لیکن گھبراؤ نہ. اصلی علم کیا ہے؟ آپ بچ جاؤ اور ففروا الی اللہ. وہ علم جو اللہ کی طرف سے میں فرار کرا دے، بھاگ جاؤ اللہ کی طرف، بھاگ جاؤ. کہتا ہے اس شہر سے بھاگو. کون سا شہر؟ پریشانیوں والا شہر، گھبراہٹوں والا شہر، خواہشوں والا شہر. ایک نئی خواہش آج پھر پیدا ہوگی شہر سے. کل ایک اور خواہش تھی وہ نہیں پوری ہوئی تھی، آج ایک اور خواہش پیدا ہوگی، یہ پتہ کب پوری ہوگی. خواہش سے بھرے ہوئے لوگ آدھی خواہشیں بڑھتی ہیں، آدھی زندہ ہوتی ہیں، پریشان حال، برا حال. اسی سے بچو. یہ علم نہیں ہے. علم بیان کا نام نہیں ہے، بس خاموشی کا نام علم ہے. خاموش بالکل تاثیر ہے علم. بعض اوقات علم جانا آنے والے زمانوں کو متاثر کرتا ہے. بعض اوقات گزرے زمانوں سے مل جاتا ہے. ایک آدمی خاموش گیا کسی مزار پر گیا،
حالانکہ صاحب مزار نے بات نہیں کی، وہاں کھڑا کر رونے لگا، تو مجھے کیا ہوا؟ کوئی اثر ہو گیا، تو مجھے اثر ہے وہ علم۔ جب ہوا کسی مزار پر جا کر بیٹھے بیٹھے آنسو آ گئے، کہتے یہ تو پتھر دل ہے، اس کو تو آنسو آتے نہیں، تو وہاں جا کے ایسا اس کا دل موم ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ پتھر کو موم کرنے والی شے کا نام ہے علم، سنگ دل کو نرم دل بنانے والا جو ہے یہ علم ہے، اور ظالم کو رحم دل بنانے والی شے کا نام علم ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ظالم رحم دل ہو جاتے ہیں؟ آپ خود کی دفعہ رحم دل، اللہ مہربانی فرمائے، یہ ہے علم۔ علم جو ہے اس راستے کی تعارف کا نام ہے، اس راستے کی نشاندہی کا نام ہے۔ باقی علم میں شمار علم کسی قسمیں ہیں، اصلی علم ہے جو آپ کے دل پر وارد ہو۔ تن کے لیے علم نہ حاصل کرنا، یاد رکھنا، اسے آپ ضرورت کہو، بس علم نہ کرنا۔ اور بولو، زندگی کا اصل مقصد جو ہے اور بڑا آسان سا مقصد ہے، اس کو کوئی ایک مقصد آپ الاٹ کر دو خود ہی، زندگی میں ہی کر دینا، مہربانی کرنا، ایک مقصد الاٹ کر دو، اس کی جسٹیفیکیشن اور جسٹیفائبلٹی جو ہے نا یہ بات میں طے کر لیں گے، بس اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ قائم رہو، کوشش کیا کرو کہ وہ آپ کے دین سے دور نہ ہو۔ دین کا تو پتہ چل گیا نا کہ دین جو ہے اس کلمے کے قریب رہنا ہے، توحید اللہ کا واحد ماننا، اور رسالت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننا، رسول ماننا، آخری دم تک جب تک آپ ہو دنیا قائم ہے کہ ان کی رسالت قائم ہے۔ یہ تو ہوگی زندگی دین کی۔ اب اس میں آپ آئے ہیں، اس میں مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آسان سفر کرو، آپ نے بچوں کے لیے آسان صالح رزق تلاش کرو، اس کی طرح شاخیں ہیں۔ ماں باپ کے لیے آسانی بنو، اگر ماں باپ زندہ مل جائیں تو کہتے ہیں وہ خوش قسمت آدمی ہے جس کو زندگی میں ماں باپ قائم مل جائیں، زندہ مل جائیں، کہتے ہیں بس اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، ماں باپ کو راضی رکھنا۔ ماں باپ کو اگر راضی نہ رکھا جائے تو پھر ماں باپ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ آپ پھر بھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ اگر آپ ماں باپ ہو اور آپ کے لیے اولاد کو وہ پتہ نہیں آپ کے مقام یا مرتبے کا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل سے کوئی بد دعا سے نکل جائے، بد دعا نہ دینا ان کو۔ اور مقصد کیا کرنا؟ مقصد یہ کرنا کہ یہ زندگی کا ایام آسانی سے گزر جائے، جہاں رہنا بھی آسان ہو، یہاں سے نکلنا بھی آسان ہو۔ اس کو زمانے کے مطابق یا کوئی اسائنمنٹ دے دو مقصد کی، یا اپنا زمانہ بنا لو، یا وقت کی آواز پر چلو یا وقت کو آواز دے دو، دیکھا جائے گا۔ وقت کی آواز پر چلنا، سب مکان بناتے ہیں، ایک پلاٹ ضرور لے لو، یہ وقت کی آواز ہے کہ ایک پلاٹ لے لو، ایک مکان بنا دو، کچھ یہ کر لو، کچھ وہ کر لو، کچھ اور سے کاروبار جیسے زمانے کے ہیں، ایک پیشہ اختیار کر لو، تو اس کے اندر وقت گزر جائے گا۔ یا وقت کو آواز دے دو کہتا ہم زمانے کے ساتھ نہیں چلتے، پھر آپ یہ کہو کہ کوئی نیا انوکھا کارنامہ کر دو، جس طرح دنیا میں لوگوں نے کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے کو بدلنے والے، کچھ لوگ ہوتے ہیں زمانے کے ساتھ چلنے والے، تو وہاں پر آپ کو مقصد مل جائے گا۔ جس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا اس زمانے کے ساتھ ساتھ بطریق آسن چلتے چلے جاؤ، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ 3 کام کر لو زندگی کے مقصد کے لیے۔ نمبر 1، رزق کے مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، تھوڑی سی تعدیب بھی ہے کہ رزق اب کما کے کھاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ رزق کو کمانے کے لیے جو ذریعہ بناتے ہو اسے آپ پیشہ کہتے ہو۔ ایک پیشے کا اختیار کرنا، جو بھی مناسب سمجھ لو اسے کر ڈالو، چینج نہ کرتے رہنا۔ دوسرا، اپنے کنٹمپریری زمانے میں ہم اثر لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لیے کوئی جتن کرو، ریسپیکٹ ہو جائے، لوگوں میں بدنام ہونے سے بچنا، یہ پورا اس میں اخلاقیات آ جائے گا۔ کوئی کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لوگوں کا فیصلہ غلط کبھی نہیں ہوا، تو لوگوں میں آپ بدنام ہونے سے بچو، لوگوں کے اندر باعث احترام نہیں ہو سکتے ہو تو کم از کم معافی والے بن جاؤ کہ لوگ آپ کے لیے کوئی دشنام ترازی نہ کریں، برا نہ کہیں آپ کو۔ یہ 2 کام، پہلا کا پیشہ مکمل، کوئی چھوٹا موٹا والے کاروبار LLB کر لو، کچھ تھوڑا سا کاروبار کر لو، چھوٹا سا واقعات کر لو، کوئی چھوٹا سا دکانداری کر لو، دکانداری کو کاروبار لمبا پھیلا لو، کوئی انٹرنیشنل مطلب بنا لو، ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد کیا کرو کہ لوگوں کے اندر محترم ہونے کا لیے کوئی مناسب جتن کرو، لوگوں کے ساتھ احترام کرو گے، لوگ تمہارا احترام کریں گے۔
برا مشہور ہونے سے بچو، کیونکہ برا مشہور ہونے سے برے ہو جاؤ گے ایکچوئل۔ تیسری بات پیشے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے مقصد کے لیے کچھ اپنے آپ سے تعارف کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کی روحانی تشکیل کرنا، کہ اپنی خوشیوں اور غم کو جاننا، اپنے احساس کو مرصع کرنا، اپنے اور اپنے خالق کے ساتھ تعلق کرنا، تو بات آسان ہوگی۔ دنیا سے تعلق اور مالک سے تعلق، ان دونوں کے درمیان جو ہے مقصد حیات بنا لو، ایسا مقصد کہ خالق سے تعلق ٹوٹے نہ اور دنیا سے رشتہ جو ہے جڑتا رہے۔ اب آپ یہ سمجھ لو کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں زندگی کامیاب ہو گئی، خدا سے دور ہو گئے ہم لوگ، تو وہ مقصد نہ بنانا کہ مقصد پورا ہو گیا، خدا سے دور ہو گیا انسان، کہ اس نے ایک ڈن بنا دی، کیبلٹ ڈن بنا دی، کامیاب چلتا رہا، تو کامیاب کیا چلا اس نے؟ کہ خالق کی ناراض ہو گیا۔ خالق کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق کی رضا میں رہنا، بھئی یہ زندگی کا مقصد بنا لو، اس کا کوئی نہ کوئی دریافت کر لو، کوئی نام رکھ لو، اپنی زندگی بھی آسان ہو اور لوگوں کی بھی آسان ہو، رہنا بھی آسان ہو اور رخصت بھی آسان ہو۔ ایسی زندگی کا مقصد بنا لو کہ تم بھی خوش رہو اور تمہارا اللہ بھی ناراض ہو۔ چھوٹا سا مقصد بنا لو کہ کم سے کم، کہتے یہ ہے کہ کم خواہشات کا راستہ بناؤ، بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ لیو ایز لٹل ایز یو کین، لیو نہ کرنا بہت، بس تھوڑا سا لیو کرنا۔ کیا مطلب؟ کہ کوشش کر کے زندہ نہ رہنا، زندہ اس طرح رہنا جس طرح چپکے سے رہتے چلے جا رہے، جیسے دریا بہتا چلا جا رہا ہے، آپ بھی بہتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، واقعات خود بخود جائیں گے۔ نیند آ جائے سو جاؤ، کھانا کھا لو، جتنا ملتا ہے کھا لو، کچھ عرصے کے بعد کوئی مرغن غذا آپ ایسے نہیں کھا سکتے، آپ کو چینی بند ہو جائے گی، پھر آپ کا نمک بھی بند ہو جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد بندے بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے واقعات میں، خدا جانے کیا کیا ہو جاتا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہیں گے تو کھانا ویسے ہی بند کر، تو گولی کھاتا جا، اور تو ویسے ہی آپ یہ بھی بند کر کے، یہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہے نا بات، اس لیے بڑے آرام سے زندگی میں جو آتا جا رہا ہے محبت کے ساتھ کھاتے چلے جاؤ، وقت گزارتے چلے جاؤ۔ ان کی یاد تو ان کی یاد ہے، ان کی یاد میں رہو، جن کے پاس جانا ہے مر کے، ان کی یاد قائم رکھ لو، بس زندگی کامیاب ہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو میں عبادت، اللہ نے کہا میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کا مفہوم یہی ہے، کیا ہے؟ اپنے زمانے کی زندگی گزارو اور ان کے زمانے کی محبت رکھو۔ اب میری بات سمجھ رہے؟ یہ بات پکی یاد کرو سب لوگ، کہ اس زمانے کی زندگی گزارو اور اس زمانے کے لوگوں کا ایمان قائم کر لو۔ یہ نہ کہنا کہ اس زمانے کی زندگی ترک کر دینا نا، تو ایمان ان زمانے کے لوگوں والا اور زندگی اس زمانے کے لوگوں والی، بس یہ ہے مقصد ہے یاد۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑے دیر آپ کو ریزرو رکھا ہے، سنبھالتے سنبھالتے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، 1400 سال بعد بھیجا ہے کہ آپ اس زمانے میں تم کو گل کھلاؤ، تو گل کھلا کے جاؤ نا۔ صرف یہی نہ کرے اس زمانے کے مطلب میں آپ کا کہانی سناتے رہو، میں اس زمانے کی کہانی بناؤ، پرانی مثالیں سنا کے پاگل کر دیا، نئی مثال بناؤ، نئی قوم آپ لوگ، اور پرانے مطلب علم نے بیان کر دیا۔ پرانے تو بڑا صاف ہے کہ اللہ کی توحید اور اس کی رسالت حضور پاک کی طرف سے، بات ختم ہو گئی، قرآن پاک آپ تک آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب آپ اس زمانے کو گزارو، اس زمانے کی محبت، حضور پاک سے محبت ایسی رکھو جیسے پرانے صحابہ کرام کی، اور یہ زندگی ایسے گزارو جیسے موسٹ ماڈرن لوگ گزار رہے ہیں۔ اب گزارو، کامیاب زندگی ہے۔ محرومی کا نام کوئی الہی یاد نہ رکھنا، اب چلتے جاؤ، حاصل کرتے جاؤ، پیسے جب زیادہ آ جائیں اور اس کو خراب کرنا شروع کر دو، جب کم آ جائیں صبر کرنا شروع کر جائے، بس زندگی واقعات ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔ پیسے کو عبادت میں نہ داخل کرنا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں رہنا، پیسے کی محبت سے بچتے رہتے بہتر ہے۔ یہ زندگی ہے، مقصد حیات ہے۔ مقصد حیات یہ ہے پھر اب کسی کی محبت میں رہنا، کسی کی اطاعت میں رہنا، یہ مقصد حیات ہے، آسان ہو جائے گا۔ آپ بولو، اور بولو، آپ بولو، اور کوئی سوال؟ آپ بلال صاحب کیا کہتے ہیں؟ بولتے جاؤ۔ اگر آپ کو ایسے دوست ہیں، انسان کے ایسے دوست پوچھو بھائی، آواز کام سنتے ہیں۔ اگر انسان کے کوئی ایسے دوست ہوں جو ایتھیسٹ ہوں، کافر ہوں، ہاں، ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے؟ نمبر 1 تو دوستوں میں لاؤ، مقصد یہ کہ چیز سے دوستی نہ رکھو۔ یہ ناممکن بات ہے کہ اللہ سے پیار اور اللہ کے منکروں سے بھی پیار۔ اس کے لیے بھی آپس میں پڑھ رہے تھے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں بظاہر،
اور پھر جب آپ شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں ہم ان مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں. یاد رکھنا یہ چیز جو ہے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, پالیتھیسٹ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, جو کثرت کوئی خداؤں کے ماننے والا وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, منکر خدا دوست نہیں ہو سکتا. تیرے خدا کو نہیں مانتا تیرے ساتھ دوستی کیا ہوتی, مطلب تیرے اللہ کو وہ نہیں جانتا. جو تیرے باپ کو گالی دے یا نہ مانے تو تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو, کمال کی بات ہے. جو تمہارے خاندان کو نہ مانے تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو, تیرے بھائیوں کو نہ مانے تم اس کے ساتھ دوستی کرتے پھرتے ہو, تو تیرے خدا کو نہ مانے تیرے رسول کو نہ مانے تم دوستی کرتے پھرتے ہو. دوستی کیا ہوئی؟ واجبی کو ضرورت ہے کاروباری تو آپ کر لو, دوستی نہیں کرو. دوستی کا لفظ جو ہے نا آپ ہٹا لو وہاں سے. کبھی ڈیلنگ کرنی پڑ جائے آپ جس طرح واجبی ڈیلنگ ہوتی ہے آپ کر لو, پیسہ دے دو, مطلب جاپان سے سامان خرید لو. یہ چیز کو دوست نہ بناؤ. مقصد یہ ہے کہ اگر تم اس کو مونوتھیسٹ نہیں بناؤ گے تو وہ تمہیں یہ چیز بنا دے گا, اثر کرے گا. اس لیے بلا سبب بھی اپنے آپ پر جو ہے نا گنجائش نہ رکھو, اس کو کافر کو اپنے ساتھ دوستی کی گنجائش نہ رکھو اپنے ایمان پر کبھی ہو. بلکہ بڑا ایک حدیث شریف ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ فرمائیے کہ ہم لوگ اسلام سے کس طرح کی محبت کریں. آپ نے فرمایا جس طرح وہ دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے تم دیندار دین سے محبت کرو. یہ چیز صرف دنیا سے محبت کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا کی محبت ہی تیرے اندر نمایاں کر دے رحم کے ساتھ. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام فلم کے ذریعے آپ دیکھنا شروع کر دو تو فلم والا کبھی بھی آپ کو اسلام نہیں سکھائے گا. کوئی اسلامی فلمیں شروع کر دو نہ, مطلب بس اتنی سی باتیں سے آپ کا سارا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. عقیدہ وہی بہتر ہے جو آپ کو امانت شیپ میں ملا ہے. اس کی شکل مت بناؤ, جیسا ہے وہ ٹھیک چلا رہا ہے. تو یہ چیز دوست کو آپ تھوڑا سا اچھا دور کا تلق رکھو, اسے واجبی چیزیں بات رکھو, دوست نہ بنانا. اس میں کوئی رعایت کی بات نہیں ہے. اگر رعایت کی بات ہوتی میں ضرور کہتا اس کو بھی ملاؤ, ہمیں بھی ملاؤ. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں, چیز کیا ہوتا ہے نا, جو تیرے خدا کو نہیں مانتا کم از کم تم اس کو دوست نہ بناؤ, مہربانی کرو. دوستوں کا حلقہ جو کلیئر ہونا چاہیے آپ کا. ہم خیالوں کو دوست بناؤ, جو غیر خیال ہے اس کو واجبی تلق رکھو. اس کو اگر تم قائل نہ کرو کم از کم بہتر ہے اس کو اوائڈ کرو. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. اگر آپ کا کاروباری گزارا نہیں ہوتا تو کوشش کرو کاروباری گزارا ہو جائے. اگر اللہ رزق دینے والا ہے تو کاروباری گزارا ہو جائے گا. کوئی اور رزق دینے والا ہے تو آپ کا ایمان بڑا کمزور ہے. ابھی جان کرو اس کو. بچو, یہودی سے بچو. ہر چند کے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, جیسے بھی اچھے ہوتے ہیں, حکم ہے بند. حدود سے بچو, یہود سے بچو, ہندو سے بچو, گائے کھانے جو پوجا کرنے والے ہیں ان سے بچو, اور ایک چیز سے بچو تو تمہارے خدا کو مانتے نہیں. اس لیے اسے بڑا ضروری ہے نا کہ آپ کے لیے محبت وہ رکھو جو محبوبوں تک لے جائے, ایسا نہ جو غیر کے تک لے جائے. آدھا سفر, یہی بات بھی یاد رکھو, آدھا سفر سنگت کی اصلاح کے ساتھ ہی پورا ہو جاتا ہے. اچھا سنگ بنا لو, سفر کی ضرورت ہی کوئی. آدھا سفر گھر بیٹھے پورا ہو گیا کہ دوست صحیح مل گئے, اب سفر جانا آدھا پورا ہو گیا. میلہ چراغا ہے, مادولال حسن پہ جانا ہے, شاہ حسین کا عرس آ رہا ہے. شاہ حسین کو عرس منانے والے جو ہے نا کہ سارے ہم گھر بیٹھ جاؤ تو گھر ہی عرس ہو گیا, کیونکہ آپ کو اچھے ساتھی مل گئے. سنگت جو ہے نا یہ آپ کی صحیح ہونی چاہیے. سنگت غلط نہ کرنا, آپ کی سنگتیں غلط نہ ہوں. سنگت صحیح ہو جائے تو آدھا سفر گھر میں ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. یاد رکھو یہ بات.